اور اس اشعار کی تشریح بھی کروں. سفینہ کیا کہا میں نے؟ سفینہ کا مطلب ہوتا ہے بوٹ، ناؤ، کشتی. تالاب زیادہ ہے، سمجھانے کی ضرورت نہیں کشتی کیا ہوتی. سفینہ انہی کا وہاں پار ہوگا. سفینہ انہی کا وہاں پار ہوگا. سوال ہوا کہ کس کا سفینہ، کس کی کشتی، کس کی ناؤ اور کہاں پار ہوگا؟ شاید نے کیا کہا؟ سفینہ انہی کا وہاں پار ہوگا. انہی کا یعنی کس کا، کہاں پار ہوگا؟ یعنی قبر میں، حشر میں. کہاں پار ہوگا؟ قبر میں، حشر میں. سوال یہ ہوا کہ کس کا پار ہوگا؟ کشتی کس کی پار ہوگی؟ اس لیے کہ دریا میں ایک کشتی نہیں ہے، دریا میں تو 73 کشتیاں ہیں. دیکھیے میں ڈائریکٹ نہیں بولتا، کیونکہ ڈائریکٹ مانگتا بھی نہیں تو ڈائریکٹ بولنے کی. جب بھی مانگتا ہوں یا تو مصطفیٰ کے وسیلے سے، یا تو مصطفیٰ کے پلے ہوئے اصحاب اور آپ کی اولاد کے وسیلے سے، یا تو غوث اعظم اور غریب نواز کے وسیلے سے مانگتا ہوں. دریا میں تو کشتیاں کتنی ہیں؟ سبھی بولو، سمجھتے ہو؟ 73 مگر یہ بھی پتا ہے کہ 72 ڈوب جائیں گی، ایک ہی پار ہوگی. 72 ڈوبنے والے، ایک پار ہونے والی. اب کون سی کشتی پار ہوگی؟ کیونکہ 73 کشتیاں ایک جیسی، 73 کشتیاں ایک جیسی، بظاہر دعوت ایک جیسی، سب کے لبوں پہ اللہ رسول اللہ کا نام، اللہ رسول پر ایمان کی بات، اصحاب کی بات، اولاد کی بات، قرآن کی بات، سب دعوت دے رہے ہیں، سب اللہ کی بات کر رہے ہیں، سب قرآن کی بات کر رہے ہیں، سب دین کی بات کر رہے ہیں. آخر کار 73 کشتیاں ہیں، ایک پار ہوگی، 72 ڈوبے گی. مگر پار ہونے والی کون، اس کا پتہ کیسے لگائے؟ کیونکہ سب کے لب پر نام اللہ کا، سب کی زبان پر صدائے رسول اللہ کا، سب کی زبان پر نام قرآن کا. بات دین کی، بات نماز کی، بات روزے کی، بات حج کی، بات رمضان کے روزے کی، بات زکات کی. اب آخر 73 کشتیوں کی بولی ہے، 73 کشتیوں کی دعوت ہے، 73 کشتیوں کی زبانیں ہے. مگر 72 کشتی ڈوبنے والی، ایک کشتی پار ہونے والی. تو میں نے شاعر سے پوچھا، تو نے تو یہ کہا کہ سفینہ انہی کا وہاں پار ہوگا. آخرکار ان 73 کشتیوں میں کون سی کشتی پار ہونے والی ہے؟ تو شاعر نے مجھے روکا نہیں، کہا سن کہ سفینہ انہی کا وہاں پار ہوگا جنہیں میرے مصطفیٰ سے پیار ہوگا. سفینہ انہی کا وہاں پار ہوگا میرے مصطفیٰ سے جنہیں پیار ہوگا، میرے مصطفیٰ سے جنہیں پیار ہوگا. یاد رکھو، ہم فقط کسی کے نماز
فقط کسی کے روزے، فقط کسی کا طواف، فقط قرآن کی تلاوت، فقط بڑی بڑی مدرسوں کی بلڈنگیں فقط قرآن کی تلاوت کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ اس کی نماز میں مصطفیٰ کی محبت ہے یا نہیں، اس کے طواف میں احمد مصطفیٰ کا پیار ہے یا نہیں، اس کے روزے میں نبی کا عشق ہے یا نہیں۔ اگر نبی کا عشق ہے، نبی سے پیار ہے، نبی سے الفت ہے، ہم سمجھیں گے اس کا یہاں بھی بیڑا پار ہے، وہاں بھی بیڑا پار ہے۔ سفینہ انہی کا وہاں پار ہوگا، میرے مصطفیٰ سے جنہیں پیار ہوگا، اور بلند آواز سے بولنا، اور جو دل عشق احمد میں سرشار ہوگا، جو دل عشق احمد میں سرشار ہوگا، وہی باغ جنت کا حقدار ہوگا۔ جو دل عشق احمد میں سرشار ہوگا، وہی باغ جنت کا حقدار ہوگا۔ یہ شعر سنیے گا کہ چلو لے کے جلدی، چلو لے کے جلدی میرا اب جنازہ۔ شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ اور اتفاق سے جو بول رہا ہے وہ مردہ ہے۔ یہ تو کہ چلو لے کے جلدی میرا اب جنازہ، تو جس کا جنازہ جا رہا ہے، جس کا جنازہ جلدی لے جانے کی بات ہو رہی، وہ جنازے والا تو بول رہا، تو کیا کہہ رہا کہ چلو لے کے جلدی میرا اب جنازہ۔ تو گھر والے کہتے ہیں تو کیا ابھی جی بھر کے رونے دے؟ کہتا نہیں، چلو لے کے جلدی میرا اب جنازہ۔ ماں کہتی ہے کہ مجھے ابھی اپنے چہرے کو دکھانے دے، میری ممتا کا تقاضا یہی کہ میں تجھے دیکھتے رہوں، مگر جنازہ کہتا کہ نہیں، اس کی روح بولتی چلو لے کے جلدی میرا اب جنازہ۔ میں نے اس جنازے کی روح سے پوچھا اتنی للٹ کیوں ہے، اتنی تڑپ کیوں ہے؟ ارے یہ تیری بیوی بیٹھی ہے، تیری ماں بیٹھی ہے، تیرے بچے بیٹھے ہیں، تیرے احباب بیٹھے ہیں، تیرے دوست ہیں، تیرے یار ہیں، انہیں جی بھر کے دیکھ لینے دے، اور تو بار بار کہہ رہا ہے کہ چلو لے کے جلدی میرا اب جنازہ۔ تو جنازے کی روح جواب دیتی ہے کہ ان کو تو بہت دیکھ لیا، مگر آج اس کے دیکھنے کی باری ہے، جس کو دیکھنے کے لیے کبھی دعاؤں میں یہ کہا یا مصطفیٰ اگر یوں زیارت نہ ہو سکی تو کبھی خواب میں آ جانا، مگر نبی کی زیارت نہ ہو سکی، مگر موت نے اس زیارت کو آسان کر دیا۔ آج لحد میں، آج قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہوگا، اس لیے مجھے گھر والوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قبر میں آج جی بھر کا مصطفیٰ کا دیدار کروں گا۔ چلو لے کے جلدی میرا اب جنازہ، لحد میں شہیدی کا دیدار ہوگا، اور وہی پائے گا جام ہاتھوں سے ان کے، وہی پائے گا جام ہاتھوں سے ان کے، جو آلِ نبی کا وفادار ہوگا، جو آلِ نبی کا وفادار ہوگا۔ محبت کے ساتھ اردو پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کے علاقے کے پیر صاحب قبلہ، فخر ملت، صوفی باصفات کی طریقت حضرت مولانا ابو ذر صاحب تشریف لائیں گے۔ گزشتہ مرتبہ آیا تھا اسی علاقے میں کہ میری ملاقات ہوئی تھی، الحمدللہ اپنے والد کی وراثت کا حق صحیح طور پہ ادا کرتے ہوئے قادری نسبت کو اور طاہری نسبت کے فیضان کو بانٹ رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و زندگی عطا فرمائے۔ ایک آدمی تھا، اب یہ وہ بات میں سب سے پہلے کہہ دے رہا ہوں
کہ جو ہر سوال کا جواب، ایک آدمی تھا پان پر یا چائے کی دکان پر کسی نے اس سے پوچھا تیرا عقیدہ کیا پوچھا؟ دیکھیے یہ بات ایک دم ذہن میں محفوظ کر لیں، کیونکہ آج کل عالموں سے پوچھنے تو کوئی نہیں آتا، پوچھتے وہی پر ہیں کہ جہاں سے جواب نہ ملے۔ عام آدمی تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، سوچا کہ اس کو پھنسائیں اور اس سے پوچھیں کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہارا فیت کیا ہے۔ تو جب اس سے سوال کیا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو میرے ابا کا۔ کیا کہا؟ بولو نا۔ میرا عقیدہ وہی ہے جو میرے ابا کا۔ پھر اس نے اور تجسس کے ساتھ سوال کیا کہ بھئی تمہارے ابا کا کیا عقیدہ تھا؟ تو اس نے کہا میرے ابا کا وہی عقیدہ تھا جو میرے دادا کا تھا۔ پھر اس نے سوال کیا یار عجیب بات ہے، میں تمہارا عقیدہ پوچھ رہا ہوں، کبھی ابا بول رہے ہو کبھی دادا بول رہے ہو، اچھا یہ تو بتاؤ تمہارے دادا کا کیا عقیدہ تھا؟ کہا میرے دادا کا وہی عقیدہ تھا جو میرے پردادا کا تھا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے پردادا کا کیا عقیدہ تھا؟ کہا میرے پردادا کا وہی عقیدہ تھا جو میرے لکڑ دادا کا تھا۔ کہا اب یہ بتاؤ کہ تمہارے لکڑ دادا کا کیا عقیدہ تھا؟ تو اس نے کہا کہ میرے لکڑ دادا کا وہی عقیدہ تھا جو مدینے سے غریب نواز ہندوستان لے کر آئے تھے۔ ہمارا عقیدہ آج کا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ اپنے باپ دادا سے آج کا بولو نہیں ہے، ہمارا عقیدہ اسی وقت سے ہے کہ جب عطائے رسول ہند الولی حضرت غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر آئے اور تقریباً 90 لاکھ غیر مسلموں کو اسلام پڑھایا، تو جو اسلام، جو عقیدہ، جو فکر، جو نظریہ میرے غریب نواز نے دیا ہے وہی نظریہ ہمارا ہے، وہی عقیدہ ہمارا۔ غریب نواز کیا لے کر آئے؟ بات آگے پھر آگے بات کروں گا غریب نواز کی بات۔ غریب نواز ہندوستان آئے نا؟ بالکل آئے، ایک بار آئے مگر دوبارہ واپس نہیں۔ ایسا نہیں کہ آ گئے ہوں پھر اپنے گھر واپس چلے گئے، نہیں، ایک بار آئے دوبارہ نہیں۔ اور آنے کا جو راستہ تھا اس وقت ہندوستان تقسیم نہیں تھا، تب وہ آئے تھے 900 سال پہلے۔ تو افغانستان کے راستے، لاہور کے راستے دلی گئے، دلی سے جے پور گئے اور جے پور سے اجمیر۔ یہی غریب نواز کے آنے کا ہندوستان میں راستہ اور روٹ۔ غریب نواز نہ کبھی بنگال آئے، غریب نواز نہ کبھی آج کے یو پی میں گئے، غریب نواز نہ کبھی ایم پی میں گئے، غریب نواز نہ کبھی اے پی میں گئے، غریب نواز نہ کبھی جھارکھنڈ گئے، غریب نواز نہ کبھی چھتیس گڑھ گئے، غریب نواز نہ کبھی تمل ناڈو گئے، غریب نواز نہ کبھی آسام گئے، غریب نواز نہ کبھی ناگالینڈ گئے۔ کہیں غریب نواز گئے؟ بولو نہیں گئے۔ میرا غریب نواز کہیں گیا بھی نہیں، مگر غریب نواز کے ہاتھوں کتنے مسلمان؟ ابھی بولو 90 لاکھ، بولو نا 90 لاکھ۔ جو کہیں گیا نہ ہو، جو کسی علاقے میں پہنچا نہ ہو، جو کسی شہر میں آیا نہ ہو،
جو کسی گاؤں میں کسی سے ملا نہ، کبھی دماغ پہ زور دے کے تم نے سوچا کہ اس کے ہاتھوں 90 لاکھ غیر مسلم مسلمان کیسے ہوئے؟ بھائی ہم جلسہ کر رہے ہیں تبھی تو دین کی بات پہنچائیں گے، اناؤنسر کچھ کہے گا تبھی تو آپ سنیں گے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، دین کا حکم کیا ہے، دین کے احکامات کیا ہے، رسول اللہ کی زندگی کیا ہے، کوئی بتائے گا، پڑھیں گے تبھی تو جانیں گے۔ غریب نواز کہیں نہیں گئے، اور ایسا نہیں کہ ٹویٹر اور گوگل کا زمانہ ہو کہ آپ آئے ہو اور یہ کہا ہو کہ احمد معین الدین آئی ایم کمنگ فرام سنجر، پلیز جوائن مائی ٹویٹر، واٹس ایپ، انسٹاگرام اسٹوری، کم اجمیر، آئی وانٹ ٹاک ٹو یو اباؤٹ اسلام۔ نہ ٹویٹر تھا، نہ انسٹا تھی، نہ فیس بک تھا، نہ واٹس ایپ، کچھ تھا؟ بولو نہیں تھا۔ پھر بھی مسلمان کتنے؟ سبھی بولیے گا کتنے؟ سب کی آواز آنی چاہیے، میں آپ سے زیادہ سبحان اللہ نہیں ہوا لیکن جواب زیادہ چاہتا ہوں۔ کتنے مسلمان ہوئے؟ اچھا غریب نواز ہندوستان آئے، اجمیر پہنچے تو یہ بھی حقیقت ہے کوئی جلسہ بھی نہیں کیا۔ پوری تاریخ غریب نواز پڑھ لو، حیات غریب نواز پڑھ لو، آپ کسی کے منہ سے نہیں سنے ہوگے کہ غریب نواز نے اجمیر میں کوئی کانفرنس کی ہو، دین پھیلاؤ کانفرنس، کوئی کانفرنس نہیں، کوئی اجتماع نہیں، کوئی عظیم الشان جلسہ نہیں۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، غریب نواز ہندوستان آئے، نہ تیر لائے، نہ تلوار لائے، نہ بم لائے، نہ بارود لائے، نہ میزائل لائے۔ کچھ لائے؟ بولو۔ بلکہ اگر لائے تو ایک ہاتھ میں مسلح اور تسبیح تھی، اور اللہ کی مقدس کتاب کلام پاک لائے۔ نہ وہ کتبی تصدیقات لائے، نہ تصورات لائے، نہ ملا حسن لائے، نہ منطق کی کتاب لائے، نہ فلسفے کی کتاب لائے، نہ اصول فقہ کی کتاب لائے، نہ فقہ حنفی کی کتاب لائے، کوئی کتاب نہیں لائے، بلکہ اگر لائے تو ہاتھ میں بولیے مسلح قرآن۔ آئے نہ کہیں گئے، اجمیر میں نہ کوئی اجتماع، نہ کوئی وشال جن سبھا، نہ ہی کوئی کتاب ہاتھ میں لائے، قرآن لائے، نہ بم لائے، نہ بارود لائے، نہ ہتھیار لائے۔ پھر بھی مسلمان کتنے ہوئے؟ کبھی یہ سوچا کیا کیسے یہ پاسبل جو کہیں گیا نہ ہو، کسی نے اجتماع نہ کیا ہو، کوئی تلوار کے زور پہ کسی کو مسلمان نہ کیا ہو، آخرکار غریب نواز کے ہاتھوں 90 لاکھ غیر مسلم مسلمان کیسے ہوئے؟ تو میں نے کہا کہ اس سوال کا جواب کس سے دوں؟ مولانا میں ویسے ہی اختلاف ہوتا ہے تو ڈائریکٹ غریب نواز سے پوچھ لیتا ہوں، اے عطائے رسول ہند الولی، آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ ہندوستان آئے اور آپ کے ہاتھوں 90 لاکھ غیر مسلم مسلمان کیسے ہوئے؟ تو غریب نواز روحانیت جواب دیتی ہے کہ ہاں یہ سچ ہے، نہ میں کسی علاقے میں گیا، نہ کسی بستی میں گیا، نہ کسی شہر میں گیا، نہ کسی ضلع میں گیا، نہ کسی اسٹیٹ میں گیا، نہ ہی اجمیر میں نے کوئی اجتماع کیا، نہ کتاب لایا، نہ کتابوں کا انبار لایا، نہ تیر لایا، نہ تلوار لایا۔ اگر معین الدین ہندوستان کچھ لے کر آیا ہے
تو مدینے سے مدینے والے کا کردار لے کر آیا تھا، مدینے والے کی سیرت لے کر آیا تھا، مدینے والے کا فیضان لے کر آیا تھا۔ یہ مصطفیٰ کا فیضان تھا کہ اجمیر میں ایسا لگا کہ 90 لاکھ غیر مسلم داخل اسلام کا۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد یا رسول اللہ۔ تو یاد رکھیے گا، یہاں جو اسلام آیا ہے، یہاں جو ایمان کی دولت ملی ہے، اکثر اس میں فیض، عطائے رسول، ہند الولی، غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کس کا ہے؟ بولیے، غریب نواز کا۔ انہیں کی دین ہے کہ ہم غریب نواز کے اور ولیوں کے ماننے والے۔ یہ بات کا دور ہے، ولیوں سے آگے بڑھا، پھر اس کو بچایا، سنیت کی حفاظت کی، مگر اسلام جو پھیلایا ہے وہ عطائے رسول، ہند الولی، غریب نواز کا۔ آئیے آپ انسان ہو، بولیے، ارے بولو نا، کہ جنات ہو، انسان ہو، بولو ہونا۔ انسان جو بنتا ہے، ایک علمی بات، دو چیزوں سے بنتا ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ دو چیزوں۔ ایک جسم ہے، یہ جسم، اور دوسرا انسان کے اندر روح۔ کیا ہے؟ روح۔ ان میں سے ایک بھی نکال دو انسان۔ روح فقط ہے تو انسان ہے؟ بولو، ہے نہیں۔ اور فقط جسم ہو تو وہ انسان ہے؟ نہیں، مردہ ہے۔ جب تک روح اور جسم ایک ساتھ نہ ہو تب تک وہ انسان، بولیے، نہیں۔ یہ روح اور جسم دو چیز ہے نا، ایک ہے روح اور ایک ہے جسم۔ یہ جو ہمارے اندر دو چیز ہے، یہ دونوں یوں سمجھو کہ جیسے ایک دن ہے، ایک رات ہے۔ جسم کی خواہش کچھ اور ہے، روح کی خواہش کچھ اور ہے۔ جسم کہتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، تو روح پلٹ کر بولتی کہ نہیں، مجھے یہ چاہیے۔ دونوں کی خواہشیں الگ ہیں، اور خواہش الگ ہونے کی وجہ یہ ہے کیونکہ انسان کا جسم بنا ہے مٹی سے۔ کس سے بنا ہے؟ مٹی سے۔ تو اس لیے جسم کی جتنی بھی خواہشیں ہوں گی اس کا تعلق مٹی سے ہوگا۔ آپ کھانا کھاتے ہو، یہ جسم کی خواہش ہے، اور کھانا کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے۔ آپ پانی پیتے ہو، یہ پانی کی خواہش کرتی ہے جسم، یہ پانی آتا کہاں سے ہے؟ زمین سے۔ یہ پھل، یہ فروٹ، یہ دوا، یہ جتنی بھی چیزیں جو تم کھاتے ہو، سب کا تعلق کہاں سے ہے؟ زمین سے۔ کیونکہ جسم بنا ہے مٹی سے، تو جو جہاں سے بنا ہے اس کی خوراک بھی وہیں سے ہوگی۔ جو جہاں سے بنا ہے اس کی خوراک بھی وہیں سے ہوگی، وہیں سے مطالبہ کرے گی۔ جسم بنا ہے زمین سے، جسم بنی ہے مٹی سے، تو جسم کی آرزویں، جسم کی خواہشات ہمیشہ زمین سے متعلق ہوگی، ہمیشہ زمین سے تعلق ہوگی۔
مگر یہ روح یہ زمین سے نہیں بنی، بلکہ روح یہ عرشی ہے، عرشی۔ روح کا تعلق کہاں سے ہے؟ عرش سے ہے، اللہ سے ہے، آسمان سے ہے۔ جسم کا تعلق زمین سے ہے، تو جسم کی خواہش اپنے خواہشات کو پورا کرنا، جسم کی خواہشات زمین سے ہوگی، مٹی سے ہوگی، مگر روح کی خواہش مٹی سے پوری نہیں ہوگی، زمین سے پوری نہیں ہوگی، بلکہ روح کی خواہش یہ عرش سے پوری ہوگی، یہ اللہ کے ذکر سے پوری ہوگی، یہ اللہ کی یاد سے پوری ہوگی، یہ اللہ کی عبادت سے پوری ہوگی، یہ اللہ کی بندگی سے پوری ہوگی، یہ اللہ کی ریاضت سے پوری ہوگی، یہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے سے پوری ہوگی۔ ارے یاد رکھو، جس بھی بیمار ہوتا ہے روح بھی بیمار ہوتی ہے، جس بیمار ہو تو ڈاکٹر کی ضرورت، اور روح بیمار ہو تو غوث اعظم کی ضرورت، غریب نواز کی ضرورت، محبوب الہی کی ضرورت، صادق کلیری کی ضرورت، مخدوم سنہ کی ضرورت، اولیاء کرام کی ضرورت، اس لیے کہ یہ روحانی شفا خانہ ہے، یہ روحانی دواخانہ ہے جو ہماری روح کی پیاس اور بھوک کو مٹاتا ہے۔ اسی لیے اگر جسم بیمار ہو لاغر اعظم کہلاؤ گے۔ کیا کہلاؤ گے؟ لاغر، کمزور۔ اور جسم مضبوط ہو جائے تو سکندر اعظم، رستم زمانہ، دارا، چکو، پہلوان۔ اگر جسم تندرست ہو تو اسے پہلوان کہتے ہیں، رستم زمانہ کہتے ہیں، وقت کا کارا کہتے ہیں۔ لیکن اگر روح توانا ہو، روح صحت مند ہو، روح طاقتور ہو تو اسے رستم زمانہ نہیں بلکہ اسے غوث زمانہ کہتے ہیں۔ روح اگر طاقتور ہو تو اسے وقت کا دانا نہیں بلکہ اسے شاہ اعلیٰ اور شاہ والا کہتے ہیں۔ یہ روح کی طاقت ہے۔ روح طاقتور ہوگی تو وہ دنیا کی طاقت سے اس کا تعلق نہیں ہے بلکہ اس کا عرش سے تعلق ہے، اور وہ روحانی طور پہ طاقتور ہے۔ یہ جو آسانے ہیں، یہ جو بیٹھے ہوئے، انہوں نے اپنے جسم کو مضبوط نہیں کیا، انہوں نے اپنے جسم کو طاقت نہیں دی بلکہ اپنی روح کو طاقت دی، اور روح کو اتنی طاقت دی کہ جب تک زندہ تھے تب بھی ان کے خدام تھے، اور 100-150 سال گزرے ہوئے آج بھی ان کی روحانیت ایسی زندہ ہے کہ ان کے مزار پہ لوگ حاضری دینے کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور مضبوط روح کو دیکھو، ارے تم نے غوث اعظم کو نہیں دیکھا، تم نے پیران پیر کو نہیں دیکھا، تم نے غوث الورا کو نہیں دیکھا، مگر قسم خدا کی غوث اعظم محبوبہ سبحانی کی روح کتنی طاقتور، روح کتنی طاقتور کہ آج 900 سال بھی گزر گئے مگر ہمارے دلوں سے غوث اعظم کی یاد نہیں نکلی ہے، غوث اعظم کا پیار نہیں نکلا ہے، اور غوث اعظم کا لگاؤ نہیں۔ تو جتنی مضبوط روح ہوگی اتنے ہی مضبوط اللہ کا ولی ہوگا، جتنے ہی طاقتور اس کو روحانیت حاصل ہوگی اتنے ہی طاقتور اس کا روحانی فیض ہوگا۔ اور اسی روحانی فیض کا عالم یہ ہے، حوالہ دے دوں، حالانکہ دیتا نہیں۔ دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، مولوی اشرف علی تھانوی، نام سنا ہے؟ میں نام بگاڑ کے نہیں لیتا، جو نام ہے مولوی اشرف علی تھانوی، بہت بڑے عالم دین، ان کے مکتبے تھے۔ وہ اپنے
اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے اعمال، توجہ سے سنیے گا، ہمارے اعمال یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی نیکیاں اس قابل نہیں ہے کہ ہم یقین سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا۔ یہ ہم سنیوں کی بات نہیں ہوگی، بہت غور سے سنیے۔ دیوبند کے بہت بڑے عالم دین مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ہم یقین کے ساتھ کہہ سکیں کہ اللہ ان اعمال کے قبول کرنے سے ہمیں بخش دے گا، قبول کرے گا، ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اشرف علی تھانوی کو یقین اپنے اعمال پہ، بولیے، یہ کوئی سننے کی بات نہیں، دیوبند کے ایک بہت بڑے آدمی۔ اور آگے لکھتے ہیں ہاں البتہ، ہاں البتہ ایک عمل ہے، کیا ہے؟ ایک عمل ہے جس کی بنیاد پر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میرے اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، یہ نیکیاں رب کی بارگاہ میں قبول ہو، یہ یقین نہیں، یہ ضروری نہیں، مگر ہاں البتہ ایک عمل ہے جس کی بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی بنیاد پر میری بخشش کر دے گا۔ اب وہ عمل کیا ہے؟ پہلے اس چیز نالین سمجھتے ہیں؟ نالین جانتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ جوتے کو۔ پیر کی چپل کو کیا کہتے ہیں؟ نالین۔ یہ عربی کا لفظ ہے اور خاص طور سے یہ استعمال ہے حضور کے نالین، حضور کے جوتے مبارک نالین۔ تو ایک ہوتا ہے نالین جو حضور نے پہنا، ایک وہ نالین ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس نالین کی فوٹو، نالین کی فوٹو کاپی، کسی نے جیسے کسی کے چپل کی فوٹو لے لی، تو یہ چپل کی فوٹو، نالین کی فوٹو، جوتی کی فوٹو نالین ہے؟ بولیے، نالین نہیں ہے، یہ تو اس کی فوٹو کاپی ہے، یہ فوٹو کاپی ہے۔ اصل نالین تو وہ ہے جس کی فوٹو لی، اس کو عربی میں بولتے ہیں تمثال، تصویر، عکس۔ اب کیا کہتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں کہ ہاں ایک عمل ہے حضور کی نالین کی فوٹو، نالین کی، نالین نہیں حضور کی، نالین کی فوٹو، نالین کی تمثال، نالین کا عکس۔ کہتے ہیں اگر کوئی خشوع خضوع کے ساتھ اپنے سر پہ رکھے، اپنے سر پہ رکھے، تو یہ جو سر پہ رکھا ہے یہ حضور کی نالین یا نالین کی فوٹو؟ فوٹو کا، اس نالین کی فوٹو اپنے سر پہ رکھے اور اللہ سے دعا کرے اور صحیح دعا کرے، تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کی نالین کے اس عکس کے طفیل اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، ہمارے اعمال قبول کر لے گا۔ بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ آپ سوچیے، حضور کی نالین، ابھی میں نالین کی فوٹو کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، نالین کیا ہے؟ ارے اگر حضور کی نالین کسی کے سر پر ہو اور بات کہی جائے کہ وہ کامیاب ہو گیا، اس کی بخشش ہو گئی، تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔
نالین کی زیراف. آج بہت سے گھروں میں آپ حضور کی نالین کی فوٹو دیکھتے ہیں. کسی کو بولتے ہیں 3 سالے نالین. تو ذرا سوچو اور اپنے ذہن پہ زور دو. نالین کو نسبت نبی کی قدم سے، حضور کے جوتے کو نسبت حضور کے قدم سے، اور زیراف کو نسبت حضور کی اس نالین سے. تو اس زیراف کا عالم یہ ہے کہ اگر سر پہ رکھ دیا جائے تو بندوں کے اعمال خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اللہ اسے بخش دے، اللہ اس کی مغفرت کر دے. تو ذرا سوچو جن رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہو، وہ غوث اعظم پیران پیر عبد القادر جیلانی، جن کی رگوں میں نبی کا خون دوڑ رہا ہو، اگر ان سے محبت ہو جائے اور ان کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے تو کیا خدا ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا؟ کیا خدا ہمارے اعمال قبول نہیں کرے گا؟ کیا خدا ہماری حاجتیں پوری نہیں کرے گا؟ ارے جب حضور کی نالین کی زیراف سے ہمارے اعمال قبول ہو سکتے ہیں تو خون رسول کی بنیاد پر غوث اعظم کے وسیلے سے ہمارے اعمال کیسے قبول نہیں ہو سکتے؟ سبحان اللہ. سوچئے، یہ باتیں بتائی نہیں جاتی، یہ باتیں چھپاتے ہیں. حالانکہ غوث اعظم کے دھوبی کا واقعہ بھی یہ سنیوں کی کتاب میں نہیں ہے. یہ واقعہ سنا ہے نہیں؟ وقت نہیں بلانا چاہے، سنا ہے نا؟ لیکن یہ سن لو کہ یہ واقعہ سنی کی کتاب میں نہیں ہے. یہ واقعہ بھی دیوبند کے بہت بڑے عالم دین کی کتاب میں ہے کہ جب اسے انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ غوث اعظم کا دھوبی مرید انتقال ہو گیا، قبر میں گیا. فرشتوں نے سوال کیا کہ فرشتوں نے پوچھا مطلب کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی حق حاضر، جو دھوبی تھا، جاہل تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا. ہاں مجھے کچھ نہیں معلوم، میں غوث پاک کا مرید ہوں. ہاں مطلب میں غوث پاک کا مرید ہوں. ما دینوں کا، میں غوث پاک کا مرید ہوں. ما کنت تقول فی حق حاضر، میں غوث پاک کا مرید ہوں. تو آخرکار فرشتوں نے کہا اسے چھوڑ دو، یہ اللہ کے محبوب پیر عبد القادر جیلانی کا مرید ہے. تو ان کی مریدی کے نسبت سے اسے چھوڑ دیا. یہ بات ہم نے نہیں کہی ہے، یہ بات دیوبند کے بڑے عالم دین نے کہی ہے. تو جب غوث اعظم کا مرید کچھ پڑھا لکھا نہیں مگر غوث اعظم سے نسبت ہو گئی تو فرشتوں نے اسے چھوڑ دیا، قبر کے عذاب سے محفوظ رہا. تو ان مسلمانوں کو تو غوث اعظم سے بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے. 11 بھی کرتے ہیں، غوث اعظم کا دم بھرتے ہیں، قادری آستانے کو سجاتے ہیں، یا غوث اعظم شیخ اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں. تو ذرا سوچو غوث اعظم کا مرید جو غوث اعظم کی نسبت سے قبر میں پار ہو سکتا ہے تو غوث اعظم کے سچے عاشق کیسے غوث اعظم کے نام سے پاک نہیں ہو سکتا؟ ہم نہیں بیان کیے ہیں، آپ ہی بیان کیے ہیں. اب کتنا سچا واقعہ ہے، کتنا غلط ہے آپ جانتے ہیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ نسبتوں کا فائدہ ہوتا ہے. نسبت کا بولو، ارے سبھی بولو. مثال بہت عام کامن مثال، چمبک جانتے ہیں؟ چمبک میگنیٹ بولتے ہیں اس کو. عربی میں اس کو مغناطیس بولتے ہیں، اردو فارسی میں چمبک. کسی کو پتا ہے کہ چمبک کیسے بنتا ہے؟ گھوڑا مارا میں کسی کو پتا ہے؟ کسی نے گھوڑا مارا تھا کیا؟ اچھا دیکھیے، گھوڑے کو مارا، آج بھی گھوڑا مارا یاد ہے. چمبک معلوم ہے کیسے بنتا ہے؟ بولو نہیں، بولو تو میں بتاتا ہوں. پتا ہے؟ میں بتا. چمبک 3 طریقے کے. ایک جو چمبک ہوتا ہے وہ قدرتی ہوتا ہے.
کیا ہوتا ہے؟ اس کو بنانا نہیں پڑتا، وہ کسی فیکٹری میں بنتا نہیں، زمین میں ہی اس لوہے کے اندر ایسی طاقت ہوتی ہے کہ وہ چمبک بناتا ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں نے سنا ہوگا وادی جن، مدینے میں جاتے ہیں، مدینہ طیبہ میں جاتے ہیں، جو جگہ ہے وادی جن، کوئی بھی چیز ڈالتے ہیں تو اپنے اپوزٹ کی طرف جاتی ہے۔ سائنٹیفک ریزن یہ ہے کیونکہ جو اس کے اپوزٹ طرف جو پہاڑ ہے، جو ماؤنٹین ہے، اس ماؤنٹین کے اندر مقناطیسی چمبکیہ شکتی اتنی ہے کہ ادھر کی چیزوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ تو ایک چمبک وہ ہوتا ہے جو قدرتی ہوتا ہے، اسے بنایا نہیں، اور ایک چمبک وہ ہوتا ہے جسے بنایا جاتا ہے۔ اور کیسے بنایا جاتا ہے؟ اس کو بنانے کے لیے لوہا لیتے ہیں، اسٹیل لے لیں، اور اس اسٹیل کو تقریباً -59 ڈگری میں اسے ٹھنڈا کرتے ہیں، 0 ڈگری نہیں، -59 ڈگری میں اسے ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ جب وہ لوہا ایک دم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ایک دم برف ہو جاتا ہے، اور جب فریز ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر کرنٹ دوڑایا جاتا ہے، الیکٹرک۔ اس کے اوپر اتنا کرنٹ دوڑایا جاتا ہے، اتنا کرنٹ دوڑایا جاتا ہے کہ پہلے تو اس کے قریب کوئی نہیں آتا تھا، پہلے اس کے قریب کوئی نہیں آتا تھا، اب اگل بگل جتنے بھی لوہے ہیں اس لوہے کے قریب آنے ہیں۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اب یہ دونوں لوہے برابر ہیں کہ الگ الگ ہیں؟ اگر جنسیت کی اعتبار سے دیکھیں تو لوہا ایک ہے، مگر اس لوہے اور اس لوہے میں فرق یہ ہے کہ اس لوہے کو ٹھنڈا کیا گیا، اس لوہے پہ الیکٹرک کے تار کو دوڑایا گیا، اور یہ لوہا سادہ ہے۔ یہ سادہ لوہا جس لوہے کے اندر چمبک پیدا ہو گیا ہے، اب وہ چمبک والا لوہا اسے کھینچ لیا۔ اس کو انگلش میں بولتے ہیں الیکٹرک چارج میتھڈ۔ ایک طریقہ ہے جو قدرتاً ہوتا ہے، ایک طریقہ ہے جو بنایا جاتا ہے۔ ولیوں میں ولی بھی 2 طریقے کے، 3 طریقے کے ہیں، مگر جو مثال میں نے 2 کی دی ہے، پہلے 2 سے ولی بھی 2 طریقے کے۔ ایک وہ ولی ہے جو دنیا میں آنے کے بعد نہیں بنتا، بلکہ وہ ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے، اللہ اسے ولی بنا کر بھیجتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبد القادر جیلانی جب 4 سال 4 مہینہ 10 دن کے ہوئے تو حافظ جی کے پاس آپ کی اماں نے بھیجا تھا، جاؤ حافظ جی کے پاس بسم اللہ الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھ کے شروعات کر دو۔ حافظ صاحب آئے، عبد القادر جیلانی پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پیرانے پیر پڑھنے لگے اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ، سورہ الف لام میم پڑھنے لگے، سورہ بقرہ پڑھنے لگے، پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، چوتھا پارہ، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، 9واں، 10واں، 11واں، 12واں، 13، 14، 15، 16 پارے۔ کتنے پارے؟ حافظ صاحب بے ہوش، 4 سال کا لڑکا جس کو پڑھانے آیا تھا وہ 16 پارے مجھے سنا رہا ہے۔ ہوش میں آئے، کہا عبد القادر یہ میری زندگی میں پہلا واقعہ ہے کہ پہلی بار کسی 4 سال کے بیٹے کی زبان سے 16 پارہ، وہ بھی زبانی سنا زبانی۔ عبد القادر ماجرا کیا تھا؟ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں تلاوت کرتی تھی تو عبد القادر ماں کے پیٹ میں ہی 16 پارے یاد کر لیے۔ یہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر اس چمبک کی طرح ہے جسے بنایا نہیں گیا، بلکہ مادر ذات ولی رب نے دنیا میں آنے سے پہلے غوث اعظم کو ولی بنایا۔
یہ دوسرے اولیاء اللہ ہیں جو ولی دنیا میں آنے کے بعد بنتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، اپنے جلال کو کم کرتے ہیں اور اللہ کے حکم پہ زندگی گزارتے ہیں، گریہ شاری کرتے ہیں، تب جا کر کے اللہ انہیں ایسا پاور دیتا ہے، ایسی شکتی دیتا ہے، ایسی روحانیت دیتا ہے کہ تم ان کے آستانے پہ آنے پہ مجبور ہو جاتے۔ یہ جو غوث اعظم کی یاد ہے نا، یہ چنبک ہے، یہ جو چنبک ہے تو وہ چنبک بغداد میں، مگر دلوں کے تار کو ایسا کھینچتا ہے، ایسا کھینچتا ہے کہ اس شاہ اعلیٰ کا بھی ہو مگر جشن غوث اعظم کا ہو۔ ایک تیسری ولی، ایک تیسرا ولی، ایک ولی ہے جو پہلے ہی سے بن کے آیا ہو، اور ایک ولی ہے جو دنیا میں بنا ہو اللہ کے فضل سے، اور ایک ولی اور ہے جس کو انگلش میں ہم جب میگنیٹ کی بات کریں گے، چنبک کی بات کریں گے تو انگلش میں